بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ حدیث بڑی معروف حدیث ہے، سنی ہوگی علماء سے، اکثر آپ سنتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ جب مرتا ہے، فوت ہوتا ہے نا، تو جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے نا، اور ہوتا کیا ہے، سرکار فرماتے ہیں ان العبد اذا وضع فی قبرہ، جب کوئی بھی بندہ اپنی قبر میں اتارا جاتا ہے، وتولی عنہ اصحابہ، اس کے گھر والے، اس کے ساتھی جب مڑتے ہیں نا پیچھے، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ، بے شک وہ ضرور سنتا ہے، قرع نعالہم، ان کے قدموں کی آہٹ کو۔ کافر بھی سنتا ہے، منافق بھی سنتا ہے، ہندو بھی سنتا ہے، سکھ بھی، عیسائی بھی، ہر بندہ سنتا ہے۔ اب اوپر مٹی ہے، ہزاروں من مٹی ہے، آپ دفن کر کے چلے گئے، رب کہتا ہے وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، وہ تو قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ ارے سنتا ہے تو حساب دیتا ہے، اگر مر جائے، مٹی ہو جائے، بوسیدہ ہو جائے، تو پھر کس چیز کا حساب لیں گے؟ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ فَأَتَاهُ مَلَكَانِ، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں۔ فَأَتَاهُ مَلَكَانِ، ملک فرشتے کو کہتے ہیں، ملکان دو، تثنیہ کا صیغہ ہے۔ فَأَتَاهُ مَلَكَانِ، دو فرشتے آتے ہیں، فَيُقِدَانِ، اس دونوں کو دونوں مل کے اٹھاتے ہیں، فَيَقُولَانِ، اور پھر پوچھتے ہیں۔ اب بخاری شریف میں ایک ہی سوال آیا ہے، بخاری کی لٹ لگاتے ہیں نا، یہ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ ترمذی شریف میں 3 سوال ہیں، بخاری شریف میں ایک ہی سوال آیا ہے۔ ترمذی شریف میں 3 سوال ہے نا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 سوال سنے ہوئی ہے نا، بڑی معروف حدیث ہے، میں شارٹ کرتا چلتا ہوں۔ بخاری شریف میں ایک ہی سوال آیا، ایکسکلوسیو کوسچن، وہ والا سوال، یا ادھر یا ادھر، اس سوال کا جواب آئے کمپلسری ہے، آپشنل نہیں ہے۔ اگر اس کا جواب آ گیا تو دائیں جانب، نہ آیا تو بائیں جانب۔ وہ سوال کیا ہوگا؟ نہ رب کا پوچھا، نہ دین کا پوچھا۔ فَأَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقِدَانِ فَيَقُولَانِ، دونوں فرشتے آتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، ما كنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتا اس ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ دنیا میں کتنے لوگ مرتے ہیں؟ ایک ہی منٹ میں کہاں کہاں پہ لوگ مرتے ہیں، کس کس مذہب کے مرتے ہیں، کس کس جگہ پہ مرتے ہیں۔ آقا ہر جگہ پر۔ رجل کا مطلب ہوتا ہے، عربی جاننے والے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، رجل کا مطلب ہوتا ہے مرد۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، اس ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اب یہ نہیں کہہ سکتے تصویر دکھائی جائے گی، رجل کا مطلب تصویر نہیں ہوتا، رجل کا مطلب مرد ہوتا ہے، مرد کامل ہوتا ہے، سلطان الانبیاء ہوتا ہے، امام الانبیاء۔ ہر بندے سے قبر میں سوال ہوگا اور سرکار کو دکھایا جائے گا، تو ذہن میں آتا ہے نا کہ جب ہر قبر میں آقا ہوں گے تو اس کا مطلب ہے گنبد خضرا کے اندر نہیں ہوں گے؟ کیا اپنی قبر انور کے اندر سرکار نہیں ہوں گے؟ یہ آقا کا معجزہ ہے، ارواح متمثلہ مثالی اجساد کے ساتھ۔ معراج شریف کا واقعہ پڑھا ہے نا، سورہ اسراء، سورہ نجم۔ آقا علیہ السلام مسجد حرام سے چلے، مسجد اقصی میں پہنچے، اور دیکھیں اس سے پہلے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے بھی گزرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر نماز ادا کر رہے تھے، میں شارٹ کرتا چلتا ہوں، اور وہاں پہ جا کر سرکار نے امامت کی، باقی سارے انبیاء کرام نے اقتداء کی۔ ہزاروں سال ہو گئے مرے ہوئے، اقتداء کیسے کر لی؟
کہاں حضرت آدم علیہ السلام کا دور، کہاں حضرت نوح علیہ السلام کا دور، آقا امام باقی مقتدی، اب وہاں پہ بھی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سارے انبیاء اپنی قبروں سے نکل کر وہاں پہ آ گئے؟ اب آقا علیہ السلام کے پیچھے سارے 1,24,000 پیغمبر، سارے کے سارے، کسی کا مزار فلسطین میں، کسی کا مزار کہیں پہ، کسی کا مزار کہیں پہ، ہزاروں سال بیت گئے، پھر بھی جب امام آقا ہوں مقتدی پھر ہوتے ہیں۔ تو سرکار نے وہاں پر امامت کروائی، سارے حاضر، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنے مزاروں سے نکل آئے۔ ادھر جب جاتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں جب وَإِذَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ مُوسَىٰ، جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے، وہ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے، ادھر وہ نماز ادا کرے، ادھر مسجد اقصیٰ میں پھر وہی۔ جو چیز میں آپ کو سمجھانے چلا ہوں، اب یہ انبیاء کے معجزات ہیں۔ ارواح متمثلہ عربی کی اصطلاح ہے، مثالی جسم کے ساتھ انبیاء کو رب نے یہ تصرف بخشا ہوتا ہے، جہاں چاہیں جائیں، جہاں چاہیں جائیں۔ کیونکہ میں نے عرض کی نا کہ یہ مجبوری مادے کی ہے، میٹر کی مجبوری ہے کہ ایک جگہ ہو دوسری جگہ نہیں ہو سکتا۔ نور کی مجبوری نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ ہو کر دوسری جگہ نہ ہو۔ اس کو ایسے سمجھے نا، اب یہ لائٹ جل رہی ہے، یہ پاور سٹیشن یہاں پہ ہے، تربیلا میں ہے، منگلہ میں ہے، ادھر سے ایک بٹن آن ہوتا ہے، سب روشن۔ آپ کا تربیلا پورے پاکستان کو روشن کر سکتا ہے۔ رب نے جو مرکز گنبد خضرا بنایا ہوا ہے وہ کل جہانوں کو روشنی دے رہا ہے۔ ان کی تباری میں شک کرتے ہو، ان کے نور پہ شک کرتے ہو، ان کے ضیاء کے اوپر شک کرتے ہو، ان کے مقام پہ اوپر شک کرتے ہو۔ ارے وہ وہاں بیٹھ کر ہر ایک کی قبر میں بھی ہے، ہر ایک جگہ پر بھی ہے، اور گنبد خضرا کے اندر بھی ہیں، کیونکہ یہ ان کا مقام ہے۔ اور حالت بیداری میں چاہنے والوں کو 72 بار نظارہ بھی کرواتے ہیں اجساد مثالی کے ساتھ۔ مثالی جسم، تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مقام ہے۔ اب دیکھیں سرکار فرماتے ہیں کہ آپ کا درود و سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، مجھ پر پیش کی تورد علیہ، مجھ پر آتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، اس میں ہے من صلی علیہ عند قبری، جس نے میری قبر کے پاس مجھ پر درود و سلام پڑھا، فسمیتہ، میں اس کو سنتا ہوں۔ جس نے میری قبر کے پاس آ کے پڑھا اسے میں سنتا ہوں۔ وہ من صلی علیہ نائیہ ابلغتہ، جس نے دور سے پڑھا وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا جی نہیں سنتے، فرض کریں جی دور والوں کا نہیں سنتے، کسی چیز کو لے لیں، فرض کریں دور والوں کا نہیں سنتے، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، انشاءاللہ آپ کے عقیدے کو، ایمان کو مضبوط کرے گی۔ قریب جا کے پڑھیں تو سنتے ہیں، قریب جا کے پڑھیں تو سنتے ہیں، سنتے ہیں اس کا مطلب ہے زندہ ہیں۔ ہم یہاں سے پڑھیں وہ وہاں سے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ ویسے ہی نہیں یہ بات کی، قرآن کی روشنی میں ہے، حدیث کی روشنی میں ہے۔ ہم یہاں سے پڑھیں وہ وہاں سے سنیں، محبتوں کا رخ ادھر کو کر لو۔